فی شان حبیبہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا رسول الله بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ اللہم صل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم قابل صاحب احترام ذی احتشام احباب گرامی قدر نہایت باب احترام سماعان مصطفیٰ عزیز دوستو میرے بھائیوں، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم حضور علیہ السلام کے سفر معراج کی اس عظیم الشان بابرکت رات میں تحریک منہاج القرآن جاپان کے زیر انتظام ہونے والی اس عظیم الشان محفل شب اسرا کی بابرکت گھڑیوں میں جمع ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول ہو۔ میں اپنے تمام دوستوں کو جو چیبا گنج سے، گما گنج سے، ابراکی سے، دور دراز سے تشریف لائے ہیں، بشنویہ سے اور جہاں جہاں سے بھی، میں تمام دوستوں کو آج کے اس محفل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا ہوں اللہ رب العزت ہمارا آج کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات حضور علیہ السلام کے سفر معراج کی رات ہے۔ آقا علیہ السلام کے معراج کو نہ ماننا یہ شیوہ کفر ہے۔ یہودیوں نے نہیں مانا، کفار نے نہیں مانا، مشرکین نے نہیں مانا، ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا، علی نے مانا، عثمان غنی نے مانا۔ تو حضور علیہ السلام کے معراج کو ماننا یہ شیفہ ایمان ہے۔ یہ سفر معراج حضور علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ تمام دوست کچھ دیر کے لیے ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے، کیونکہ یہ جو سفر ہے حضور علیہ السلام کا، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک کیف اگر آپ ڈوب کے سنیں گے اور جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بیٹھے بیٹھے سرکار کا معراج ہوگا۔ لہذا آپ پوری توجہ کے ساتھ، انہمام کے ساتھ آپ میری گفتگو سماعت فرمائیں۔ مختصر سی گفتگو ہے، کوشش کروں گا کہ میں جو موضوع شروع کروں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اور حافظ ذوالقرنین نین صاحب نے کہا کہ آج پورا سفر معراج سنا دیں، تو سفر معراج اتنا لمبا سفر ہے، اس کا آنا اور جانا یہ اتنا آسان تھوڑی، اس کے لیے کئی نشستیں چاہیے، بہت ساری احادیث کا مطالعہ چاہیے۔ تو یہ ایک آیت پڑھ کے تو سفر معراج کی سمجھ نہیں آتی، تو جن کو سمجھ نہیں آتی یہ ان کی سمجھدانی کا اپنا خرابی ہے۔ میرے آقا کے معراج عظمت میں کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ رات آقا علیہ السلام کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہے۔ 1.25 لاکھ نبی یہ دعا کرتے رہے رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا دکھا۔ ہر نبی نے یہ تمنا کی، مگر آج کی رات رب نے یہ تمنا کی، ان اللہ لمشتاق علیک، میرے مصطفیٰ آجا مجھے آ کے اپنا مکھڑا دکھا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے میرا۔ ساری کائنات رب کو چاہتی ہے اور میرا رب اپنے مصطفیٰ کو چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات بھی ہو گئی، کلام بھی ہوا، سما بھی ہوا، امت کی بخشش کے وعدے بھی ہوئے۔ پھر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا حجاب اللہ نے اپنا گفتگو بھی فرمائی، خلوت بھی دی، جلوت بھی دی۔
انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع بھی فرمایا، فرشتوں کو سدرہ پہ جمع کیا، حور و غلمان کو جنت پہ جمع کیا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ جب آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے اتنا نوازا ہو تو امت پر لازم ہے آج کی رات اس کی یاد بھی منائے، خوشیاں بھی منائے، جشن بھی منائے، اور اپنی من کی مرادیں بھی پائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کا آغاز، 15ویں پارے کا آغاز، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں۔ یہ قرآن مجید کا 15واں پارہ، 17ویں سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آقا علیہ السلام کے معراج کا رب کائنات قرآن میں بیان فرما رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، کون سی ذات؟ جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، جو بے عیب ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد؟ اللہ کی بارکنا حولہ، اللہ نے جس کی گرد و نواح میں برکتیں رکھی ہوئی۔ کس لیے؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے بندہ کامل کو اس کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا بھی اور جاننے والا بھی۔ اب ذرا تصور کریں، حضور علیہ السلام کا جو معراج ہے وہ سدرہ سے آگے ہے۔ کہاں سے ہے؟ بولیے، سدرۃ المنتہا سے آگے معراج مصطفیٰ ہے۔ اب اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے معراج کا قرآن میں تعارف کروا رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو بیت الحرام سے مسجد اقصی تک۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو روٹ اللہ نے بیت الحرام سے مسجد اقصی تک رکھا، وائے؟ حضور علیہ السلام کا معراج آسمانی ہے، پھر زمین پہ سفر کیوں کروایا؟ بیت الحرام سے مسجد اقصی تک ہی کیوں؟ وائے؟ دس از اے کوسچن، کہ یہ اللہ رب العزت نے بیت الحرام اور مسجد اقصی کا روٹ کیوں اختیار کیا؟ نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل تھا وہ حبیب کو کعبہ سے اٹھاتا، براق کو بٹھاتا، سیدھا عرش پہ لے جاتا۔ بھئی جب محب اور محبوب کی ملاقات طے ہو جائے پھر فاصلے بڑھائے نہیں جاتے، سکڑے جاتے ہیں، شارٹ کٹ روٹ اختیار کیا جاتا ہے، لوکل روٹ پہ نہیں جایا جاتا۔ آپ کو معلوم ہے کاروباری لوگ ہیں، اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، پھر ہائی وے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے لیے یہ رستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ بیت الحرام سے مسجد اقصی تک کیوں بلایا؟ اور سفر معراج کو پھر حضور علیہ السلام کے لیے، مطلب آقا کے لیے مکہ سے اقصی تک لے جایا جانا یہ کوئی معراج ہے نہیں، پھر اس کا بیان کیوں فرمایا؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اب اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے، اس کو معلوم تھا کہ میرا مصطفیٰ پلٹے گا۔ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے سامنے پتھروں کو کینکریاں پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے میرے مصطفیٰ کو نہیں مانا، جنہوں نے چاند کا سینہ چرتے نہیں مانا، ڈوبا سورج پلٹتے نہیں مانا، جنہوں نے جابر کے مردہ بچوں کو زندہ ہوتے نہیں مانا، جنہوں نے کڑوے کنویں میٹھے ہوتے نہیں مانا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے درختوں کو چلتے ہوئے نہیں مانا، وہ کیسے مان لیں گے کہ میں ہوں؟ اب اللہ رب العزت نے تعارف کروانا ہے اپنا، وہ تو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن سے بات ہونی ہے وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، وہ سدرہ کو کیا مانے اور ادنا کو کیا مانے؟ تو اللہ رب العزت نے اس سفر کو منوانے کے لیے پہلے یہ سفر رکھا، پہلے دلیل دی کہ ایسا پوسیبل ہے، میں رب ایسا کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ بیت الحرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ اگر آپ روٹین میں سفر کریں وہ 6 ماہ کا سفر ہے، پیدل اس زمانے میں سفر ہوتے تھے۔ اب جب آقا علیہ السلام نے کفار کے سامنے یہ بات کی کہ میں رات کے مختصر حصے میں بیت الحرام سے مسجد اقصی تک گیا، تو یقیناً سب سے پہلے تو یہی انکار آیا کہ ہو نہیں سکتا، ہم بھی جاتے ہیں ایک رات میں کیسے؟ وہ ہوائی جہاز تو تھے نہیں، وہ زمانے میں پیدل سفر تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے معراج کا انہوں نے یہیں سے انکار کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا حبیب پہلے یہ بات کر، کیوں؟ انہوں نے یہ سفر کو جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا بھی ہوا ہے، پہلے یہ منواتا ہوں، جب یہ مان جائیں گے اگلی بات بعد میں کر لیں گے۔ اس کو اللہ رب العزت نے دلیل بنایا سفر معراج کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیوں؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا 3 طبقات انکار کرنے والے تھے، ایک کافر، ایک یہودی اور ایک مشرک۔ جو یہودی تھے وہ بیت الحرام سے مسجد اقصی تک جاتے تھے، ان کے قافلے جاتے تھے۔ عیسائیوں کا یہ قبلہ تھا بیت المقدس، وہ بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ انبیاء نے ادھر ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسحاق علیہ السلام، سب انبیاء کا وہ کعبہ رہا۔ تو ان نبیوں کی امتیں اس کو مانتی بھی تھی، جانتی بھی تھی، ان کا آنا جانا بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ اپنے عرش کی بات منوانی تھی، دلیل اس کو رکھا۔ میرے آقا نے فرمایا میں گیا۔ اب دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ بات بھی ان کو ہضم ہونے والی تھی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ فرمایا حبیب تو یہ بات کر، پہلے ان کے سامنے رکھ دعویٰ، یا دلیل مانگیں گے پھر دلیل بھی دوں گا۔ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے دعویٰ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زمانے نے کہا ہم کیسے مانیں، کوئی معبود نہیں۔ فرمایا محمد رسول اللہ، حبیب میرے ہونے کی دلیل تو ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کو نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کے عقل میں آئے، نہ فہم میں، نہ ادراک میں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، حبیب اگر رب نظر نہیں آتا، میرا مصطفیٰ تو نظر آتا ہے، خدا دکھائی نہیں دیتا، مصطفیٰ تو دکھائی دیتا ہے۔ میرے حسن کو دیکھ نہیں سکتے، تیرے جمال کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں فرما جس نے رب کو دیکھنا ہے میں مصطفیٰ کو دیکھنا، رب کا شاہکار مصطفیٰ ہے۔ تو جب معراج کو منوانا تھا تو اس کے لیے دلیل بیت الحرام سے مسجد اقصی تک رکھا۔ یہ آتے جاتے تھے، ان کے قافلے بھی گئے ہوئے تھے، ان دنوں رستے میں تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری عقل ہی نہیں مانتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں گیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک بندہ سیر پہ آئے، سیر پہ آنے والے کبھی دروازے کھڑکیاں ونڈو گنتے نہیں ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا سوال یہ کیا، ان کو معلوم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات میں کبھی گئے نہیں، میرے آقا زندگی میں کبھی مسجد اقصی نہ سفر کیا نہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج ہوا تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 برس کی، 52 ایئر۔ حضور علیہ السلام شیخ ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، اگلے سال میرے آقا نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانی تھی، اور یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غموں کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہیں، 3 سال تک شیخ ابی طالب میں بند رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، میرے آقا تنہا رہ گئے، کوئی دکھ بٹانے والا نہیں، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، نہ وفا شار بیوی رہی، نہ ابو طالب رہے جو زمانے سے لڑتے تھے، میرے حبیب کو اب بلا کے لے آ، سامنے بٹھاؤں تاکہ اپنے حسن سے پردے اٹھاؤں، میرا مصطفیٰ مجھے دیکھ لے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ مسجد نبی گئے، مسجد اقصی گئے؟ میرے آقا ہاں میں گیا۔ کہتے ہیں یہ بتاؤ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی چوکٹ کیسی ہے، اس کے بالے کتنے ہیں، شتیر کتنے ہیں۔ عجیب بات ہے بھئی، اب یہاں پر حاجی صداقت سے پوچھ لو ٹیوبیں کتنی، وہ نہیں بتا سکتے، حالانکہ ان کا اپنا گھر ہے، ایسی چیزیں گنی نہیں جاتی۔ بولیے پھر ایک مہمان جائے، آپ کسی گھر میں مہمان جائے، وہاں پہ گننا شروع کرتے ہیں، وہ کہیں گے جناب خیال تو ہے نا۔ تو کسی گھر میں جا کے آپ ان کے چھت، بالے، پنکھے، دروازے، ونڈو گنا نہیں کرتے۔ انہوں نے سوال ایسا کیا، رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب دلیل، فرمایا جلدی کر، مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے مصطفیٰ کے سامنے کر دے۔ وہ جو سوال کرتے گئے میرے مصطفیٰ ٹھیک ہی جواب عطا فرماتے چلے۔ جب انہوں نے سارا کچھ دیکھا تو پھر بھی نہیں مانے۔ آج بھی امت کا ایک گروہ نہیں مانتا نا۔ اب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ گئے ہیں؟ میں بالکل گیا ہوں۔ کہنے لگے ہمارے قافلے بھی گئے ہیں تجارت کے، آپ نے تو رستے میں پھر دیکھے ہوں گے۔ میرے آپ نے فرمایا ہاں میں نے تمہارے تینوں قافلے دیکھے۔ پہلا قافلہ تمہارا مجھے مقام تقویم پہ ملا ہے، دوسرا مقام روحا پہ ملا ہے، تیسرا مقام ذی فجا پہ ملا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ بھی بتا دی۔ مجھے اچھا تو پھر کوئی نشانی دس دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تمہارا پہلا قافلہ مقام تقویم پہ ملا، جب میرا براق قریب سے گزرا مجھے پیاس لگی، میں نے گھوڑا اپنا براق گھوڑے کے قریب کیا، وہاں فلاں شخص کا سردار بیٹھا تھا،
میں نے اس کو سلام کیا، قافلے کے لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، قافلہ رکا ہوا تھا، میں نے ان کے گھڑے سے پانی لے کے پیا، میرے سلام کو اس نے جواب بھی دیا، وہ آئے تو اسے پوچھ لینا۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی۔ اور دوسرا قافلہ مقام روحا پہ ملا، اور یہ مقام روحا میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ مدینہ سے دور ہے، وہاں کنواں ہے جس کو کہتے ہیں بیر روحا، 70 انبیاء نے اس کنویں کا پانی پیا ہے، مقام روحا جہاں دوسرا قافلہ۔ میرے آقا فرمایا میں جب وہاں سے قریب سے گزرا، ان کا اونٹ بدکا، فلاں شخص گھوڑے سے گرا، اس کا بازو ٹوٹ گیا، آئے تو پوچھ لینا۔ تیسرا قافلہ تمہارا جو مقام تکوین پہ ملا، اس کی ذیفجا پہ ملا، اس کی نشانی یہ ہے کہ جو آگے آگے اونٹ چل رہے ہیں، ایک پہ کالے رنگ کی بوریاں، ایک پہ سفید رنگ کی دھاری دار بوریاں، آئے تو پوچھ لینا۔ اب بہت بڑی دلیل ہے، آپ کو جگہ بھی بتا دیں اور پھر قافلوں کی نشانیاں بھی بتا دیں، اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہوگی؟ مگر تھے بے ایمان، پھر پلٹ کے آ گئے، آتے اچھا مڑے بھی دادے اپنا نہیں بھی دو، یہ بھی بتا دیں پہنچیں گے کب؟ میرے آقا فرمایا تمہارا پہلا قافلہ صبح سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ پہنچے گا، سورج طلوع ہوگا تمہارا قافلہ پہنچے گا، دوسرا نصف النہار پہ پہنچے گا، تیسرا غروب آفتاب پہ پہنچے گا۔ بہت بڑی بات کر دی میرے آقا نے، کل آنے والے وقت کی بات کر دی۔ کوہرام مچ گیا مکہ میں، صبح ہوئی، ایک پہاڑی پر حضرت بلال حبشی آقا کے یاروں کو لے کے بیٹھے ہیں، ادھر ابو لہب ابو جہل بیٹھے ہیں اپنے ہنڈوں کو لے کر، ان سب کی نظر سورج پر ہے، عاشقوں کی نظر رستے پر ہے۔ یہ دیکھ رہے سورج نکلا کہ نکلا، ادھر سورج نے پہلی کرن پھینکی، ادھر سے قافلہ پہنچا، ادھر سے کافروں کا سورج نکل آیا، غلاموں نے نعرہ رسالے لگایا، ہمارا وہ دیکھو قافلہ بھی پہنچ گیا۔ نعرہ رسالہ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بار انہوں جب جا کے دیکھا، پوچھا جو نشانیاں میرے آقا نے بتائی تھی سچ نکلی۔ دوسرا قافلہ نصف النہار پہ پہنچا پورے وقت پر، جس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا وہ قافلے سے آگے چل رہا تھا، دوسری بات کی ثابت ہو گئی۔ جو تیسرا قافلہ تھا اسے رستے میں کوئی حاجت ہو گئی، وہ قافلہ رک گیا، وہ نہیں پہنچ پایا۔ قافلے نے پہنچنا تھا وقت پہ، قافلے کو پرابلم ہو گئی، قافلہ نہیں آیا، سورج چلتے چلتے مقام غروب پہ پہنچا۔ اب عاشقوں کی نظر رستے پہ لگی، دور دور تک کوئی گرد و غبار نہیں ہے، سورج ڈوبنے جا رہا ہے، ڈوبا کہ ابھی ڈوبا، کافر نعرہ لگانے کو تیار ہے ابھی ڈوبا، وقت ٹھہرا ہوا ہے، سورج ڈوبتا نہیں ہے، سورج ڈوبنے کی اجازت مانگتا، باری تعالیٰ میں ڈوبنا چاہتا ہوں، میرے سجدے کا وقت ہے۔ فرمایا سورج ٹھہر جا، جب تک میرے مصطفیٰ کا قول پورا نہیں ہو جاتا تاہے قیامت ہی نہ آ جائے، ٹھہر جا، آج تجھے غروب ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سورج ٹھہر گیا، ٹھہرا رہا، ٹھہرا رہا، ٹھہرا رہا، قافلہ پہلے پہنچتا ہے، سورج بعد میں انہوں نے کہا یہ تو سری جادو ہے، ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، سورج ڈوب نہیں رہا۔ یہ ایسا نبی ہے جو کبھی چاند پہ جادو کرتا ہے، کبھی سورج پہ جادو کر دیتا ہے، مگر جس نے نہیں ماننا، اللہ نے جب یہ بات منوائی کافروں میں سے، جب یہ بات کی تو بہت ساروں نے مان لیا، ہاں ساری باتیں سچ ہیں، یہ سچا رسول ہے۔ جب یہ بات منوائی، بیت الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر منوا لیا، فرمایا حبیبہ اگلی بات کر دے، پہلے یہ مانے نا، پھر اگلی بات بعد میں کرنا۔ فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب رب کائنات نے معراج کا انکار کرنے والوں کا منہ خود ہی بند کر دیا، فرمایا ارے میرے مصطفیٰ کی عظمت کا انکار کرنے والوں، مصطفیٰ کی معراج کا انکار کرنے والوں سنو، انکار تو تب کرو اگر میرے مصطفیٰ نے جانے کا دعویٰ کیا ہو، وہ تو بولا ہی نہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں چلا گیا، اللہ نے فرمایا میں لے گیا۔ سبحان اللہ بھی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ فرمایا سنو تمہیں میرے مصطفیٰ کا جانا سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ تم اپنے جیسا دیکھتے ہو، ارے جانا سمجھ میں نہیں آتا، میں خدا کا لے جانا دیکھو، میں پاک ہوں ہر کمی سے،
ہر نقص سے مجھے ہر کوئی مانتا ہے. مجھے کافر بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, سکھ بھی مانتے ہیں, ہندو بھی مانتے ہیں, روح کوئی بھی ہو, مگر میری خدائی کو تو سارے مانتے ہیں. اس لیے فرمایا ابھی تو چپ کر, میں خود بولتا ہوں. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. تو جو اب حضور علیہ السلام کے معراج کا منکر ہے, اس کی جنگ پھر میرے مصطفیٰ کے ساتھ نہیں, اس کی جنگ خدا کے ساتھ ہے. وہ اللہ نے فرمایا میں لے گیا, لے جانے والا, رب لانے والا. مولوی ہمیں لڑیاں نہیں, بات سمجھے نہیں. میں نے پہلے وشیش سنا سی معراج ایک راز محبت آنگا نہیں سی ہر کسی کی سمجھ میں آن والا. صدیہ طالب تے مطلوب گیا, جبرائیل سی صد لے جان والا. بعد کہنے نے بنا دروازہ تو کنے گیا عرش تے جان والا, پر عقل محبت کی دخل تھے جانے جان والا. یا بات سمجھ میں آئی؟ تو رب کائنات نے حضور علیہ السلام کے اس معراج کو منوانے کے لیے پہلے کیا رکھا؟ بیت الحرام کی مسجد اقصی کا تصور. ایک حکمت سمجھ میں آئی؟ اگلی بات, بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے, امام ابن حجر اسقلانی نے اتفاق نہیں کیا, مگر بزرگوں نے لکھی ہے کہ جو مسجد اقصی ہے یہ گیٹ وے ہے. مسجد اقصی گیٹ ہائی وے ہے, عرش تک جانے کا, آسمانی دنیا میں داخل ہونے کا جو قریب ترین دروازہ ہے وہ بیت مسجد اقصی کے اوپر ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ ابھی تو نے میرے طرف آنا ہے تو پہلے یہاں آ جا, تاکہ یہاں سے پھر ذرا سفر کم رہ جائے. ہائی وے پہ سپر وے پہ چڑھ کے بھی یہاں آ جائے نا طرف براق, پھر یہاں سے سیدھا میرے پاس آنا, تاکہ ادھر زگ زیگ نہ ہو بات. پہلے ادھر آ, لوکل روڈ سے سیدھا پھر اوپر آ جا. تو حضور علیہ السلام کو مسجد اقصی میں اس لیے بلایا تاکہ فاصلہ کم ہو اور حضور علیہ السلام اللہ کے قرب میں جا سکیں. اور اللہ رب العزت نے معراج کی رات جو حضور علیہ السلام کو مقام عطا فرمانا تھا, الجمع بین القبلتین, دو قبلے ہیں کائنات میں, یہ بات یاد رکھنی ہے. قبلہ اول یہ جہاں ہم حج کرتے ہیں, بیت الحرام جسے اللہ کے فرشتوں نے تعمیر کیا, پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا, پھر طوفان نوح علیہ السلام کے بعد اس کعبہ کو چھپا دیا گیا, مٹا دیا گیا لوگوں سے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی وہ تعمیر کیا کعبہ, وہ سارے انبیاء آتے رہے, حضرت سلیمان علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ, ان کا وہی قبلہ رہا. پھر ابراہیم علیہ السلام جب آئے پھر اس کو دوبارہ سے باہر نکالا, اس کو بنایا. قبلہ اول یہ تھا, قبلہ دوم وہ تھا. یہ دو قبلے ہیں. جب آقا علیہ السلام یہاں تھے مکہ میں, تو جب نماز پڑھتے تو یہ قبلہ بھی سامنے ہوتا, وہ بھی سامنے ہوتا, رخ ایسا تھا, یہ دونوں سامنے ہوتے. جب میرے آقا نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو پھر ایسا ہوا کہ یہ قبلہ ادھر چلا گیا, یہ ادھر چلا گیا, یا ادھر منہ کر سکتے تھے یا ادھر منہ کر سکتے تھے. اب حضور علیہ السلام نے پھر منہ ادھر کر لیا, اس کو چھوڑ کے ادھر رخ پھیر لیا. کیوں؟ اس لیے وہ بھی آقا علیہ السلام کے باوجداد کا قبلہ تھا. پھر اہل مدینہ یہودی تھے, وہ مسجد اقصی پر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو میرے آقا جب یہود کو ساتھ ملایا تو پھر میرے آقا نے ان کی دل جو کے لیے منہ بھی ادھر کرنا شروع کر دیا. چلو یہ خوش ہو جائیں بھئی, مسلمانوں میں ایک چیز جو یکجا تھی, لائق ہے, قبلہ ایک ہے. اس بات پہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ ملایا تھا, جمع کیا تھا. تو وہ قبلہ جو تھا, قبلہ اول جو بیت الحرام, قبلہ ثانی مسجد اقصی. اب اللہ نے چاہا کہ میرے مصطفیٰ بیت الحرام کا تو امام ہے ہی, مسجد اقصی قبلہ اور بھی قبلہ ہے. اور اس کے بعد جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی, معراج کے بعد میرے آقا نے مدینہ ہجرت کرنی تھی, منہ ادھر کر کے نماز پڑھنی تھی, تو اللہ نے چاہا کہ میرے مصطفیٰ, میرے دو گھر ہیں, میں یہ چاہتا ہوں تجھے دونوں کا امام بنا دوں. اس کا امام بھی تو ہے, اس کا امام بھی تو ہے. یہی وجہ ہے جب میرے آقا مسجد اقصی میں پہنچے, 1.25 لاکھ انبیاء قطار اندر قطار کھڑے تھے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر, آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک مصلی خالی تھا, کوئی مصلی پہ کھڑا نہ ہوا. ہر کوئی منتظر تھا کہ امام قبلہ تین میرے آقا آئے, جو بیت الحرام کے بھی امام تھے, مسجد اقصی کے بھی امام تھے. آقا علیہ السلام نے دونوں قبلوں کو معراج کی رات جمع فرما دیا اور زمانے کو بتا دیا. امامت
میرے مصطفیٰ کی ہے، چاہے قبلہ اول ہو چاہے قبلہ ثانی ہو، دونوں قبلوں کا امام میرا مصطفیٰ ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے چوتھی بات، بڑے انبیاء آئے، انہوں نے ہجرت کی، ہر نبی نے بیت المسجد اقصی کی طرف ہجرت فرمائی، بڑی شان ہے، وہاں انبیاء کے مقابر ہیں، 70,000 انبیاء کی قبریں مسجد اقصی کے گرد و نواح میں ہیں، 70,000 انبیاء وہاں مدفون ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا اللہ بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصی کے گرد و نواح میں برکتیں رکھ دی۔ کس چیز کی برکت ہے؟ نبیوں کی قبروں کی برکت، مزارات کی برکت۔ اللہ نے اپنے قبلہ کے ساتھ کیا رکھا ہے؟ انبیاء کی قبریں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ان سے برکت نہ ہوتی، قرآن یہ نہ کہتا اللہ دی بارک نہ ہو لہو۔ اللہ رب العزت فرمایا میرے گھر کے قریب جو مزارات ہیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ ہر مسجد کے قریب اللہ کے ولی کا گھر، بولیے ہے یا نہیں؟ آپ چلے جائیں مدینہ میں مسجد نبوی ہے ساتھ میرے آقا کا، بولیے۔ اور جن کو قبروں سے ڈر لگتا ہے تو مسجد نبوی میں بولیے، بہت بڑی مسجد، ساتھ میرے مصطفیٰ کا روضہ، ابو بکر کا روضہ، سیدنا صدیق اکبر کا روضہ۔ آپ بغداد چلے جائیں، آپ نجف شریف چلے جائیں، مسجد ساتھ علی شیر خدا کا روضہ، بغداد چلے جائیں، مسجد ساتھ غوث اعظم کا روضہ۔ آپ پاکستان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، خواجہ اجمیر مسجد ساتھ خواجہ اجمیر کا روضہ، بابا فرید مسجد ساتھ خواجہ بابا فرید کا روضہ۔ آپ شہباز قلندر چلے جائیں، جہاں بھی جائیں، جہاں اللہ کا گھر ہے وہاں برکتیں ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیوں کہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ مزارات۔ اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بلایا کہ حبیب سارے نبیوں نے تو ہجرت کی ہے، یہ ایک فضیلت ہے ہجرت کرنا۔ میں نہیں چاہتا میرے حبیب کوئی ایسی فضیلت ہو جو اور نبیوں کے پاس ہو، تیرے پاس نہ ہو۔ آجا تو بھی ہجرت کر تاکہ باقی انبیاء کو جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اپنے اس گھر کو دکھا کر مصطفیٰ کو تجھے بھی عطا فرما۔ پھر جو اگلی بات، میدان محشر، جو حشر کا میدان ہوگا وہ میدان عرفات ہوگا، اس کا جو وسط ہے وہ مسجد اقصی ہوگا۔ جب میدان حشر لگے گا وہ اتنا بڑا ہوگا، میدان عرفات اس کا ایک سائڈ ہوگی، مسجد اقصی اس کا وسط ہوگا، اتنی بڑی جگہ ہوگی۔ اللہ نے چاہا کہ حبیب کل تیری امت میں اس میدان میں جمع ہونا ہے، آجا ذرا تیرے قدم لگ جائیں تاکہ کل تیری امت آئے تو تیرے قدموں سے مانوس ہو کے اٹھے، اسے پریشانی نہ ہو کہ حبیب تجھے کل مقام شفاعت عطا فرمانا ہے، اس لیے اس جگہ پہ قدم لگا دے۔ کیوں کہ محشر کا امام بھی مصطفیٰ تو وہ ہوگا۔ جب میدان حشر وبا ہوگا، 1.25 لاکھ انبیاء کانپ رہے ہوں گے، اس دن بھی تو میری بارگاہ میں سجدہ کرے گا، اس دن بھی تیری بات مانی جائے گی حبیب۔ اس لیے کل حشر وبا ہونا ہے تو تیرے قدم لگنے ہیں، تو پہلے قدم لگا جا تاکہ جب تیری امت اٹھے اسے مانوسیت ہو، وہ مانوس ہو کہ یہاں ہمارے رسول کے قدم لگے ہوئے۔ اور پھر بیت المقدس، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے کہا ہجرت کر لی، اب میرے آقا نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، ہو سکتا تھا میرے آقا نے زندگی میں دیکھا تو نہیں تھا، یہودی کہہ سکتے تھے کیسا رسول ہے، اس نے کعبہ دیکھا ہی نہیں، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ فرمایا حبیب 18 ماہ تک تو نے چونکہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہودیوں کی دلجوئی کے لیے آجا دیکھ لے، کوئی یہ نہ کہتے دیکھا نہیں، ایسے ہی منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حبیب پہلے دیکھ لے، وہ تو نے دیکھا ہوا ہے، جب 18 ماہ تک میرے آقا نماز پڑھتے رہے، یہودیوں نے تانا دیا نبی ہے، قبلہ ہمارا، منہ ہمارے قبلہ کی طرف۔ میرے آقا نے چاہا، دل میں خواہش آئی کہ باری تعالیٰ یہ تانے دیتے قبلہ بدل نہ دوں، بس جب خیال آیا اللہ نے فرمایا حبیب قد نرا تقلب وجهك في السماء، حبیب جدھر تیری چاہت ہے تو رخ ادھر پھیر لے، ہم تیرے مکھڑے کا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے رخ ادھر پھیرا اور کعبہ ادھر بن گیا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں اس لیے لے جایا گیا تاکہ اس کو بھی قبلہ مصطفی بنا دیا جائے۔ اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر جو انبیاء کی امامت بنوانی تھی، مقام تو حضور علیہ السلام کو دینا تھا، پھر ارواح انبیاء جو تھیں ان کو چونکہ رب کائنات نے بیت الحرام کے گرد و نواح، مسجد اقصی کے گرد و نواح میں ان کے مزارات ہیں،
اللہ نے سارے انبیاء کی ارواح کو جمع کر دیا، اٹھو جنت والوں تم بھی نیچے اتر جاؤ۔ کیوں؟ کہ آج میرا مصطفیٰ آ رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج تو سدرا سے اوپر ہے، یہاں نبیوں کو معراج کروانا تھا۔ وعدہ جو کیا تھا عالم ارواح میں کہ جب میرا رسول آئے اس پہ ایمان لانا، آج وقت آیا تو میں جاؤ میرے مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھو اور جو وعدہ کیا تھا عرش پر اس کو پورا کرو۔ جو میرے مصطفیٰ کو رسول مانے گا وہ صف انبیاء میں رہے گا، جو میرے مصطفیٰ کو رسول نہیں مانے گا انبیاء کی سب سے خارج کر دوں گا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اس لیے بلایا گیا تاکہ ارواح جو انبیاء ہیں وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں، زیارت کر لیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء زندہ ہیں، اگر زندہ نہ ہوتے تو پھر زمین پہ اتارا بولیے نہ جاتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سارے مقامات جہاں اس نے اپنی تجلی کی تھی، معراج کی رات وہ سارے مقامات دکھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ نے چاہا حبیب پہلے ان رستوں سے گزر گیا جہاں میں نے اپنی تجلی ڈالی ہے، تاکہ تجھ سے جو پہلے تھے کسی کو میں نے دور پہ تجلی دے کے بلایا، کسی کو وادی احمد میں بلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں نے اس کی ماں مریم سے جبرائیل کے ذریعے بات کر کے اپنی تجلی دکھائی۔ مصطفیٰ ان سارے مقامات کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ کر ہر نبی مجھے دیکھنے کی خواہش کرتا رہا مگر میں تجلیاں دکھاتا رہا۔ آج ان مقامات سے ہوتے ہوئے آنا کیوں کہ تیرے لیے آج حسن کے سارے پردے اوپر۔ تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمینی سفر اس لیے کروایا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، امام بہقی نے اس کو روایت کیا شداد بن اوس سے کہ 4 مقامات پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمینی سفر پہ لے جایا گیا۔ ارض طیبہ، مدینہ شریف جس کو نام یثرب تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ہجرت کر کے یہاں جانا تھا تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ حبیب یہ بیماریوں کی سرزمین ہے، ذرا یہاں قدم رکھ تاکہ یہ مدینہ بن جائے۔ میرے آقا نے فرمایا میں براق پہ تھا، ایک مقام آیا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آقا اتریے 2 نفل پڑھیے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ جگہ کون سی ہے؟ عرض کیا آقا یثرب ہے۔ فرماتا جب میں نفل پڑھ لیے میں نے پوچھا جبرائیل یہ جگہ کون سی ہے؟ عرض کیا آقا یہ مدینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب کو مدینہ بنا دیا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو براق وادی مدین سے گزری، یہ وہ وادی ہے جہاں درخت پر اللہ نے تجلی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، آپ نے تجلی وہاں سے میرے آقا کو گزارا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام القدس میں لے جایا گیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر کلام کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کو تجلی دکھائی، اس مقام پہ لے جایا گیا جن جن رستوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا براق گزرتا جا رہا تھا۔ اور پھر میرے آقا کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ لے جایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ لے جایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ تجلی کی دعا کرتے تھے، دیکھنے کی تمنا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا حبیب جا ذرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوتا ہوا، وہ مجھے دیکھنا چاہتے تھے تو اپنا آپ دکھا دے۔ میرے آقا نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ ورأیت ہوا قائم ویصلی فی قبرہ، میرا گزر معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے ہوا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے تھے، مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مقامات سے گزار کے پھر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات 3 مقامات پہ انبیاء کو میرے آقا کی زیارت دی اور 3 مقامات پہ فرشتوں کو۔ 3 معراج اللہ نے نبیوں کو دی اور 3 ہی معراج فرشتوں کو دیے۔ کہاں کہاں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں سب انبیاء کو جمع کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو گزرے جو نبی رستے میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی آئی، ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی آیا، تو میرے آقا ان انبیاء کو مزارات میں زیارت دے کر گئے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ سے اوپر کی طرف اڑے تو پھر ہر آسمان پہ ہر 7 آسمانوں پہ اللہ نے نبیوں کو معراج کروایا، 6 آسمان میں موسیٰ علیہ السلام کو معراج کیا۔ پھر فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ ہم بھی تو تیرے نبی کے غلام ہیں، ہمیں بھی آج کچھ ملے گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے 70,000 فرشتوں کا جرمٹ ساتھ تھا، میرے آقا کو پورے جرمٹ میں لے جایا گیا۔ پہلا معراج فرشتوں کا میرے آقا کے گھر میں،
پھر حضور علیہ السلام جب مسجد اقصی میں پہنچے وہاں بھی فرشتوں نے میرے آقا کو دیکھا، وہاں بھی فرشتے ساتھ تھے. اور جب میرے آقا سدرا پہ گئے تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ تیرے حبیب کو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا سدرا سے میرا حبیب سواری بدلے گا، براق چھوڑ کے رف رف میں بیٹھے گا، جتنی دیر میں میرا حبیب سواری بدلے گا تم بھی معراج کر لینا. تو آقا علیہ السلام کو جب سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا یہاں پہ فرشتوں کا معراج ہوا. تو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو حضور علیہ السلام کے سفر معراج میں یہ جو زمینی رستہ رکھا اس کی میں نے چند حکمتیں بیان کی ہیں، ابھی اور بھی ہیں، وقت نہیں ہے. اور سارے واقع معراج کو اگر دیکھیں تو یہ سارا واقعہ ایک محبت کا شاخسانہ ہے. یہ واقعہ معراج بھی واقعہ محبت ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے حسن سے نوازنا ہے. اس کا خود جی چاہتا ہے کہ آج کی رات یہ بھئی دیکھیں 14ویں رات کو بھی تو معراج ہو سکتی ہے، بولیے نا. یوں تو ہر رات ہی معراج کی رات ہے، مگر اللہ نے 27ویں شب رکھی، اندھیری رات. میرے پر محبوب کی ملاقات کا مزہ ہی اندھیری رات میں ہوتا ہے، نہ چاند ہو نہ سورج ہو، بس ہر چیز چھپ جائے، محبوب آ جا. اور پھر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری زندگی میرے آقا رات بھر جاگتے تھے. قرآن گواہ ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا، وحی آتی ہے اے مزمل کی چادر والے ساری رات نہ جاگیا کر، تھوڑا سو بھی جایا کر. میرے آقا کے پاؤں میں ورم آتا ہے، ساری رات جاگتے ہیں، امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، امت کی بخشش کی خیرات مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے مزمل کی چادر والے، اے میرے حبیب ساری رات نہ جاگا کر، تھوڑا سو بھی لیا کر. مگر میرے آقا پھر ساری رات بولیے بولے نہ جواب نہیں. اللہ فرماتا سونے بیٹھ جا رب آنکھیں کبھی چھوٹا قیام نہیں. یا ایھا المزمل کا ترجمہ احمد علی حاکم سائیوال کے شاعروں نے کیا، سونے بیٹھ جا رب آکھے کدی چھوٹا قیام بھی کر لیا کر، گل چھوڑ کے امتی محبوبہ کوئی اور کلام جڑا بھیجنا ہم اسلام تے تھی قبول سلام بھی کر لیا کر. تیرا رات دا جگنا دکھ دیندا تھوڑی دیر آرام بھی کرنا. مگر میرے آقا بولیے سوتے ساری رات، پاؤں میں ورم آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، پھر بھی نہیں سوتے. آج ملاقات کی رات ہے، ٹائم سوتے ہیں. گل سمجھا نہیں یار، بات سمجھ نہیں آئی. پہلے سوتے نہیں، آج ملاقات ہے. آج عشاء پڑی ام ہانی گھر میں جا کے بھئی دیکھیں یہ وہی جانے جس تن لاگے وہ تن جانے. محبت کی سمجھ تبھی آتی جب ہو جائے. ویسے سمجھ جو بلال سے پوچھو، خواجہ ویسے کرنے سے پوچھو، منصور حلاج سے پوچھو، بلے شاہ سے پوچھو. جب ہوتی ہے تو وہ ارائی کے سامنے گھنگرو باندھ کے نچا دیتی ہے، وہ نہیں دیکھتی سید کتنی بڑی نسبت ہے. مگر ایک ارائی کے سامنے گھنگرو بندوائی یا نہیں بندوائی، منصور کو سولی پہ چڑھایا یا نہیں چڑھایا. جب محبت ہوتی ہے پھر تاج تخت بادشاہ نہیں رہتی. بی بی زلیخا سے پوچھ لو. اور جب محبت ہو جائے پھر اپنے دانت توڑ دیے جاتے ہیں. خواجہ ویسے کرنے سے پوچھ لو. اور جب لب ہو جائے پھر بلال سے پوچھ لو. پھر جسم کٹ بھی جائے تو ایک ہی آواز آتی ہے محمد یا محمد. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جسے محبت ہوگی اسے بات کی سمجھ آئے گی. میرے آقا سوتے نہیں. اور آج بولیے آج ملاقات ہے تو ٹائم جب محب اور محبوب کی ملاقات ہو اور محبوب تھوڑا ناز اور نخرہ نہ دکھائے محبت کا مزہ ہی نہیں ہے. کہا جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو جا کے بلا کے لے آؤ، جا کے میرا پیغام دو، ان اللہ لمشتاق الیہ. جبرائیل امین پہنچے، میرے آقا استراحت فرما رہے ہیں، واپس پلٹ گئے. رب کائنات نے پوچھا جبرائیل تجھے بھیجا تھا یار کو لینے، اکیلا آیا ہے. عرض کی مولا جب بھی گیا ہوں تیرے نبی کو مصلی پہ دیکھا، آج پہلی باری گھر چادر رہا تو ستے نہیں. تیرے ابا سونے واپس اس لیے موڑ آیا یہ کہ 10 یار کو جگاواں کو نہیں. میں نے تو کبھی پہلے یہ جسارت کی نہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی نہ کر بیٹھوں، کوئی نادانی نہ کر بیٹھوں. میں جبرائیل ہم نے تجھے بنایا تھا نور کا،
تیرے لب بنے تھے کافور کے، تو نے اس دن پوچھا تھا مولا جسم نوری ہے لب کافوری کیوں؟ آج کی رات کے لیے واپس پلٹ جا، ان کافوری لبوں کو نوری قدموں سے مس کر دے۔ جب ٹھنڈا ٹھنڈا اثر میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ان کے دماغ تک پہنچے گا، میرے آقا اٹھیں گے، میرے مصطفیٰ اٹھیں گے، تو کہہ دینا ان اللہ لمشتاق الیہ، سونے آجا رب تیری دین کا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے آقا کے قدموں کو بوسہ دیا، چوما، عاشقوں کو چومنے کی سنت دے دی، ہمیں نہ روکو یار کی چوکٹ چومنے سے۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا قدموں کو چوما، ہم قیامت تک چومتے رہیں گے۔ میرے آقا بیدار ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا بیدار ہوئے، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، پھر سو گئے۔ میرے آقا پھر لیٹ گئے، چادر اوڑھ لی۔ جبرائیل سے عرض کرتے باری تعالیٰ اب کیا کروں؟ ابھی پھر لیٹ گئے، میں پھر چوما، میرے آقا پھر بیدار ہوئے، دائیں بائیں دیکھا، لفٹ ہی نہیں کرائی، پھر سو گئے۔ میں نے کہا واقعہ معراج ایک واقعہ محبت ہے، یہ ساری کیا ہو رہا ہے؟ یہ محبت کی ادائیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ پہلے یہ مشتاق تھا، وہ مشتاق ہے۔ پہلے ہر رات یہ مانگتا تھا، آج وہ منتظر ہے سونے آ۔ تو جب محب طلب کرے تو محبوب کا اتنا تو حق ہوتا ہے۔ جب تیسری بار چوما، میرے آقا بیدار ہوئے، فرمایا جبرائیل خیریت؟ پہلے آتے پہلے کبھی نہیں چوما، آج مڑ پیر ہی چومی جانا۔ عرض کی باری تھا آقا یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے، میں جسارت کروں، حکم ربی ہے، چوم نہیں رہا، چموایا جا رہا ہے، چموایا جا رہا ہے۔ میرے آقا پوچھے جبرائیل کبھی آج تو نے ہمارے قدموں کو چوما، مزہ بھی آیا ہے؟ ایسے میرے آقا کے رازدان تھے نا، وہ کیف مستی۔ عرض کی آقا جنت میں رہا، جنت کی چوکڑ کو چوما، انبیاء کی بارگاہ میں آتا جاتا رہا، قسم ہے محمد مصطفیٰ تیرے حسن کی نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں۔ یا رسول اللہ یہ مزے کیف وکھرا ہے۔ فرمایا کیسے؟ عرض کی آقا رب آپ کی دین کا مشتاق ہے، جنت کی سواری براق لے کر آیا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، غسل فرمایا، تیاری کی، میرے آقا براق پہ بیٹھے ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے آقا آج تو خوشیوں کی رات ہے، 1.25 لاکھ انبیاء یہ دعا کرتے رہے ملاقات ہو، آپ کی ملاقات ہے، آپ رو رہے ہیں۔ میں جبرائیل رو اس لیے رہا ہوں، میری لیے آج امت یہ براق کی سواری ہے، کل پلسرات میری امت کے لیے کون سی سواری ہوگی؟ مجھے اپنی امت کے گناہ دیکھ رہا ہوں، امت کا غم اڑا رہا ہے۔ عرض کی آقا میرا وعدہ رہا، کل آپ کی امت کی خاطر میں اپنے دونوں پر پلسرات کو بچھا دوں۔ حضور علیہ السلام براق میں بیٹھے، براق نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں تجھ پہ کون سوار ہے؟ میں تمہیں ٹھال میں سارا پتہ ہے، میں تو اس دل کے لیے تڑپتا رہا، رو رو کے تمنا کی ہے، میں آقا علیہ السلام کے سوار ہونے پر رقص کر رہا ہوں۔ تو یار مل جائے تو رقص کرنے میں کوئی حرج بولیے؟ صحابہ کرام میرے آقا کے سامنے آ کے رقص کرتے تھے، ناچتے تھے حضور علیہ السلام کے سامنے۔ میرے آقا براق پہ بیٹھے، اب براق چلا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو جبرائیل علیہ السلام نے تھاما ہوا ہے، 70,000 فرشتے ساتھ آئے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے کہا یہ واقعہ سارا واقعہ ہے محبت ہے، آقا علیہ السلام کو بلانا ہے عرش پر۔ اب بلانے کا انداز کیا ہے؟ سواری بھی اپنی بھائی دیکھیں اگر آپ کسی کو اپنا کو مہمان ہے آپ کا، تو اس کو بلانے کے 2-3 طریقے، مثلا آپ آئے ہیں، آپ مہمان ہیں، کسی کو میں نے فون کیا، کسی کو اجسدار کے سامنے، کسی کو شاہ صاحب نے، کسی نے السلام علیکم خان صاحب کل معراج کا پروگرام ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ خان صاحب نے ہاتھ دھو کے اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے آ گئے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ اگر آپ نے اپنے پیر صاحب کو بلانا ہو، مرشد کو بلانا ہو، السلام علیکم سرکار ہمارے گھر میں پروگرام ہے، آپ تشریف لائیں گے، تھوڑا ٹائم عطا کر دیں۔ جی بالکل، اچھا سرکار ایسا ہے آپ کتنے بجے تیار ہو جائیں گے، میں آپ کو لینے کے لیے آ جاؤں؟ یا بندہ اپنی گاڑی بھجوا دیتا ہے، میں گاڑی بھجوا دوں گا تو آپ آ جائیے گا۔ اللہ نے فرمایا حبیب تو نے میرے پاس آنا ہے، خود نہیں آنا، جنت کی تیز دن سواری براق بھی بھیجوں گا۔ کہا جبرائیل تو سب سے مقرب ہے، تو خود جا، میں تو جا نہیں سکتا، میں تو رب ہوں، تو جا۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، سواری بھی گھر کی، ڈرائیور بھی
پورا پروٹوکول کا 70,000 فرشتے بھی ساتھ لے جا، جب حبیب آئے تو درود و سلام پڑھتے ہوئے لے کے آئے، پوروں کو قطار اندر قطار کھڑا کیا، جب میرے آقا کی سواری چلی اللہ نے فرمایا اے کائنات تھم، رک جا، نظام کائنات رک گیا، ستاروں اپنی روشنی روک لو، چاند چھپ جا، ایک کائنات تھم جا، کیوں؟ روح مصطفیٰ، روح کائنات، وجود مصطفیٰ رب کی دین کے لیے آ رہا، میرے آقا گئے کائنات جامد ہو گئی، رک گئی، جب تک میرے آقا رہے کائنات ٹھہری رہی، جب روح کائنات ملاقات کر کے واپس آئی تو کائنات میں دم خم آیا، پھر دیکھا پانی بھی گر رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، تو پتہ یہ چلا یہ ساری کائنات محتاج ہے وجود مصطفیٰ کی، جب تک میرے آقا ہے کائنات میں دم خم ہے، جب نہ ہوں گے کائنات میں کچھ نہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شان سے لے جایا گیا، براق میرے آقا کے نیچے، جبرائیل اسلام کے ہاتھ میں لگام، مسجد اقصی، اور اللہ نے اس رات، اب یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں بڑا آتا ہے، یہ جو براق تھا یہ تو جنت میں حضور علیہ السلام کی سواری بننے کی دعائیں کرتا رہا، بیمار تھا براق، اب جبرائیل علیہ السلام اس کی لگام تھام کے جا رہے ہیں، کیا براق کو نہیں پتا تھا میں کن کو لینے کے لیے آیا ہوں؟ کیا براق کو یہ خبر نہیں تھی میں نے جانا کہاں ہے؟ پھر جبرائیل کے ہاتھ میں لگام کیوں پکڑا رکھی ہے؟ زمانے کو بتانے کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں نا جبرائیل علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے استاد ہیں، دیکھ لو استاد شاگردوں کی سواریاں نہیں تھاما کرتے، ہمیشہ شاگرد استادوں کی سواریاں تھامتے ہیں۔ کہا جبرائیل ذرا سواری کی تھا، براق اپنے ہاتھ میں رکھ، زمانے کو پتا چلے تیرا مقام کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ مسجد اقصی میں آ گئے، انبیاء کھڑے ہیں، باب محمد پر جبرائیل السلام نے سوراخ کر کے وہاں براق باندھا ہے، کئی سال تک وہ نشان باقی رہا، لوگوں سے برکت حاصل کرتے رہے۔ اب اس کو براق کو بندھوایا جانا، اس میں بھی راز ہے۔ شاہ جی انہیں کدھر ٹوٹ جانا سی براق نے، شاہ مطلب کاشا خان انہیں، وہ تو سواری میرے آقا کی ہے، مگر بندھوایا کس لیے؟ بتانے کے لیے شاگرد استادوں کی سواریاں باندھا ہی کرتے ہیں۔ پھر جب آقا علیہ السلام نے یہاں سارے نبی جمع ہوئے، اب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ ہے معراج کا، اس کا انعقاد ہوا۔ پڑھے احادیث، پتہ ہی نہیں ہے، جلسہ ہوا، سارے انبیاء بیٹھے ہیں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور اس حدیث پاک کو امام بہقی نے، امام حیث نے، امام بزار نے، حافظ ابن کثیر نے، امام ابن جرید نے اور کثیر احمد نے نقل کیا۔ آقا علیہ السلام سے پہلے 5 خطابات ہوئے، مقامی علماء کے خطابات ہوئے۔ پہلے مقامی جو عالم علماء انبیاء، ابراہیم علیہ السلام نے خطاب کیا، موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے خطاب کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے۔ جب ان کے خطابات ختم ہوئے پھر میرے آقا کو دعوت دی گئی۔ آقا علیہ السلام نے معراج کی رات جو خطاب فرمایا، میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ میرے آقا کا معراج کا خطاب کائنات انسانی کے لیے ایک دستور ہے۔ میرے آقا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں۔ ساری کائنات کے لیے رحمت، ہر مذہب کے لیے رحمت، ہر عقیدے کے لیے رحمت۔ آقا علیہ السلام ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَقَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، اور مجھے کل بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کی وسعت دیکھیں، ساری کائنات کے لیے میرے آقا، بولیے ہم انہی کی امتی ہیں، انہی کے غلام ہیں۔ کیا ہم بھی آقا علیہ السلام جیسے ساری کائنات کی رحمت بن کے آئے ہم ہیں؟ دوسرے کے لیے رحمت ہیں ہم تو اپنوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے کیا ہو؟ تو معراج کی رات کا پہلا پیغام کہ رحمت بن جاؤ، ہر کسی کی خیر ہو، اچھا سوچو، اچھی سوچ رکھو، دوسروں کا بھلا سوچو، اللہ تمہارا بھلا کر دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کافۃ للناس، کہ میں پوری کائنات کا رسول ہوں، امت مصطفیٰ کا نہیں، ساری کائنات
میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں، مجھے مانے یا نہ مانے مگر میں رسول ساری کائنات کا ہوں۔ پھر فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانٌ كُلِّ شَيْءٍ، اور مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن نازل کی گئی جس میں کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور میری امت خیر الامم ہے، میری امت امت وسط ہے، میری امت دہشت گرد نہیں ہے، میری امت تحمل والی ہے، صبر والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 1.25 لاکھ انبیاء کے سامنے اپنی امت پر فخر فرمایا ہے، فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا، میری امت اعتدال والی ہے، توازن والی ہے، میری امت دہشت گرد نہیں ہے، میری امت کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے، میری امت امت معتدل ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس بات پر فخر کیا کہ میری امت متشدد نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اور میری امت کو وہ درجہ دیا گیا ہے کہ سب سے آخر میں آ کر میری امت سب سے اول ہے، میری امت اول بھی ہے، میری امت آخر بھی ہے۔ حشر میں 4 صفحے بنے گی، ٹوٹل 3 صفحے امت مصطفیٰ کی اور 1 صف 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کی۔ اول بھی امت امت مصطفیٰ، آخر بھی آخر امت مصطفیٰ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي، سنو میرا سینہ کھول دیا گیا ہے، اے گروہ انبیاء میرے سینے میں سارے راز اللہ نے کھول دیے ہیں، ہر چیز دیکھ رہا ہوں، قیامت تک کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اور میرے اوپر جتنے بوجھ تھے اللہ نے اتار دیے ہیں۔ I am relaxed، میں خوش جا رہا ہوں، اللہ سے سب کچھ لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام عطا فرما دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حبیب مکرم حشر کا دن ہوگا جسے تو چاہے گا حبیب تجھے راضی کر دوں گا، تجھ پہ اتنی عطائیں کروں گا کہ حبیب تجھے راضی کر دوں گا۔ وَرَفَعَ ذِكْرِي، اور میرے ذکر کو اللہ نے بلند فرما دیا ہے، یعنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے ذکر کو ساری کائنات سے بلند کر دیا گیا ہے۔ وَجَعَلَنِي خَاتِمًا، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے فاتح اور خاتم بنایا گیا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا كُنْتُ نَبِيًّا، سنو اے گروہ انبیاء میں اس وقت بھی نبی تھا، وَآدَمُ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ، جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، میرے آقا جب یہاں تک پہنچے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا گروہ انبیاء سنو، یہی وہ وجہ تھی کہ محمد مصطفیٰ کو 1.25 لاکھ انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ ہر نبی نے میرے مصطفیٰ کا نعرہ لگایا، ہر نبی نے میرے مصطفیٰ کو نبی مانا، ہر رسول نے میرے مصطفیٰ کی رسالت کو مانا، ہر نبی نے میرے مصطفیٰ کو اپنا رسول مانا۔ جب حضور علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ہر نبی نے کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کو رسول مان لیا، استقبال کیا۔ اس کے بعد جب یہ جلسہ ختم ہوا تو میرے مصطفیٰ کا اگلا سفر شروع ہوا۔ میرے آقا سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، براق رک گیا، جبرائیل علیہ السلام رک گئے، میرے آقا فرماتے جبرائیل کیا ہوا، آگے نہیں چلتے؟ عرض کی یا رسول اللہ آقا لو دنوت عن ملتن لأترکت یا رسول اللہ، آقا ایک بار برابر بھی آگے چلوں میرے پر جلتے ہیں، تجلیات الہی کا نور برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا تو نور ہے۔ عرض کی آقا میرے نور کی حد ختم ہو گئی، میرا نور آگے جا نہیں سکتا۔ توجہ، جو میرے مصطفیٰ کو نور و بشر کے ترازو میں تولتے ہیں، عقل کے پیمانوں پر تولتے ہیں، ارے عقل کہن دو، میرے مصطفیٰ کا مقام مرتبہ نور و بشر سے بڑا ہے۔ ارے بشریت کا مقام دیکھنا ہے، انتہا دیکھنی ہے۔ 1,24,000 بشریت کے امام مسجد اقصی میں میرے مصطفیٰ کا راہ تک رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پر عالم نور کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، براق بھی نیچے، رف بھی نیچے، جبرائیل بھی نیچے، میرے مصطفیٰ آگے۔ اب اس مقام سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، تنہا میرے مصطفیٰ گئے۔ اور جو اپنے گھر میں جتنی بھی دیر کے بعد جائے، 20 سال بعد 30 سال بعد بندہ جاپان سے واپس جائے، اپنے گھر درا بھول جائے گا، اپنے گھر کا رستہ بھولتا۔ تو جب اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے تو جبرائیل کے محتاج نہیں تھے،
براق کے محتاج میرے آقا معراج کی رات نہیں تھے، جبرائیل کو براق کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا محبت کا حق ادا ہو، سواری میرے مصطفیٰ کو لے کے آئے، مقام ہو، میرے آقا رف رف میں بیٹھے، ایک مقام آیا رف رف میں رکا، پھر میرے آقا کو بکا نور میں داخل کر دیا گیا، ایک نور کا حالہ ہے، میرے آقا اس میں بند ہو گئے، سواری چلتی رہی، ایک مقام آتا ہے، قرآن سورہ نجم میں فرماتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عالم خلق کے آخری کنارے تک پہنچ گئے، جہاں سے مخلوق آگے جا نہیں سکتی، مخلوق کی ایک حد ہے، خالق کی کوئی حد نہیں ہے، آگے لامکاں ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، قرآن کہتا ہے معراج کی رات محمد مصطفیٰ عالم خلق کے آخری کنارے تک پہنچے، جب پہنچے تو آسمان سے لامکاں سے ایک آواز آ رہی تھی، کف یا محمد انا ربک یصلی، میرے مصطفیٰ اتنا سفر کر کے تو آیا ہے، اب ٹھہر جا، تیرا رب تیرے استقبال کے لیے لامکاں چھوڑ کے تیرے قریب آ گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، کف یا محمد ان ربک یصلی، سونے ٹھہر، ہم درود و سلام پڑھتے ہوئے اب ہم خود آتے ہیں، اتنی دور سے تو آیا ہے، مہمان ہے، اب میزبان خود آتے ہیں، جیسے آپ اپنے مہمان کو لینے کے لیے جاتے ہیں، رب لینے کے لیے آیا، ثم دنا فتدلا، قرآن ہوا ہے ثم دنا، مصطفیٰ قریب ہوا، فتدلا، پھر رب قریب ہوا، کتنے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہا، پھر اللہ نے فرمایا عقل والوں تم کمانوں کے فاصلے ماپتے رہو، او ادنا، سونے اور کولو، دو کمانوں کا جو فاصلہ ہے، چونکہ عرب والوں کو بتانا تھا، دو کمانوں پہ کھڑا کیا، دیکھو کتنے قریب ہوئے، جیسے دو کمانے، اب کمانوں کا معنی کیسے سمجھاؤں؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سمجھانی ہے تو اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، مگر سہارا لیا دو کمانوں کا۔ عرب کا دستور یہ تھا جب دو قبیلے آپس میں لڑ پڑتے، جب ان کی صلح ہوتی، دو کمانے جوڑ کے ایک تیر چلاتے، اور اس سے مراد یہ ہوتا آج کے بعد ہم دونوں قبیلوں کی صلح ہو گئی ہے، ہم دونوں قبیلے ایک ہیں، جو اس قبیلے کا یار ہے وہ اس قبیلے کا یار، جو اس قبیلے کا دشمن وہ اس قبیلے کا دشمن۔ اللہ نے فرمایا فکان قاب قوسین، چونکہ بات عرب والوں کو سمجھانی تھی، فرمایا جس طرح تم ایک ہو جاتے، سنو معراج کی رات میں اور میرا مصطفیٰ جیسے دو کمانے تم جوڑتے ہو، اعلان کرتے ہو، میں بھی اعلان کر رہا ہوں، اب اتنے قریب ہوئے کہ میں اور میرے مصطفیٰ ایک ہو گئے، ذاتیں دو رہی، محبت ایک ہوئی، ذاتیں دو ہوں گی، اطاعت ایک ہوگی، ذاتیں دو ہوں گی، ادب ایک ہوگا، ذاتیں دو ہوں گی، رضا ایک ہوگی، جو خدا کا ہونا چاہتا ہے مصطفیٰ کا ہو جائے، جو مصطفیٰ کا ہوا وہ خدا کا ہوا، جو مصطفیٰ سے گیا وہ خدا سے گیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب عطا فرمایا، اور پھر وہ قرب کتنا تھا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے فرمایا رب نے جو چاہا اپنے بندے سے راز و نیاز کی بات کی، ایک گل اللہ نے دسی نہیں کی ہوا، جتنی میرے آقا نے بتائی وہ احادیث سے ہم تک پہنچ گئی۔ محب اور محبوب ملاقات کر کے ساری باتیں کوئی نہیں بتاتے، آپ نہیں بتاتے، وہ کیوں بتاتے؟ ہم بتاتے ہیں تنہائی کی باتیں، محب اور محبوب کی ملاقات ہوئی، جو اللہ کے حبیب نے بتا دیا وہ ہمیں پتا چلا، جو نہیں بتایا ہمیں پتا، بولیے اللہ نے فراز رکھا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب نے جو چاہا، اپنے بندے سے توجہ رکھنی ہے، معراج کا نقطہ کمال یہ ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب نے جو چاہا اپنے بندے سے اتنا قریب بٹھایا، سامنے بٹھایا، قرب دیا، اور وہاں فرماتا لوگوں سنو، میرا مصطفیٰ میرے اتنے قریب ہو کر بھی میرا بندہ رہا، خدا نہیں بنا۔ ارے میرے مصطفیٰ کو میرے اتنے قریب دیکھ کر کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جانا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میرا مصطفیٰ میرے اتنے قریب ہوا مگر ایک فاصلہ رہا، سارے فاصلے مٹ گئے، ایک فاصلہ نہ مٹانا، وہ کون سا ہے؟ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ، یہ فاصلہ ہے، باقی سارے مٹ گئے۔ پھر جو وعدے ہوئے، امت کے لیے بخشش کی دعائیں ہوئیں، پھر نماز کا تحفہ ملا، پھر میرے آقا پلٹے،
اتنا بڑا واقعہ، پھر جنت کی سیر اور پھر انبیاء سے ملاقاتیں، بہت سارا معاملہ ہوا. جب واپس پلٹے تو بستر بھی بولیے گرم، کنڈی پھر رہی تھی، پانی بہ رہا تھا. عقل والوں نے کہا سمجھ نہیں آئی، اسی نہیں مانتے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی، تسی منو نہ منو میں لے گیا. بولیے میں لے گیا. دوستان محترم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا یہ ایک پہلو ہے جو آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے بہت سے پہلو ہیں. انشاءاللہ پھر زندگی رہی، پھر کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ پھر پردے اٹھائیں گے. ہم علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ